اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم سٹارٹ کریں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ انسانی میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا اس عہد کے ظلمات میں سب سے روشن اور منور کردار رہا، لیکن مختلف مذاہب کے پیروکاروں نے ان پیکران صدق و صفات کی صورت گری اور تصویر کشی میں کچھ ایسے افراد و تفرید سے کام لیا کہ یہ سیرتیں چستان بن کر رہ گئیں۔ اس میں واحد استثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی حیات مقدسہ اور خدمات جلیلہ کے تذکرے کو کم و بیش 5 لاکھ سوانح نگاروں نے کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رکھا ہے، مگر اصول سیرت پر مرتب شرائط و ضوابط کے فقدان نے سیرت نگاروں کو حاطب اللیل کی طرح ہر خشک اور تر کو جمع کرنے پر مجبور کیا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذخیرے پر نگاہ رکھنے والے اس حقیقت مذکورہ سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اردو زبان میں سیرت نگاری کی روایت خود اس زبان کے آغاز اور ارتقاء سے مربوط ہے، مگر تحقیقی لوازم کے لحاظ سے سر سید احمد خاں کے نظریات سے اختلاف کے باوجود ان کی کتاب الخطابات الاحمدیہ فی السیرۃ المحمدیہ 1870 کو ایک امتیاز حاصل ہے۔ بعد ازاں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نامور شاگرد سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ واقعات سیرت کے ایک تحقیقی شعور کے ساتھ اخذ و قبول کی روایت کو مستحکم کیا۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ للعالمین بھی ایسے ہی تحقیقی لوازمے کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ سیرت نگاری میں ایک معیار تحقیق کا نمونہ 1979 میں سامنے آیا۔ یہ علماء مبارک پور کے ایک فاضل مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی تصنیف الرحیق المختوم تھی، جو انہوں نے عربی زبان میں تحریر کی اور اسے رابطہ عالم اسلامی کے تحت منعقد ہونے والی بین الاقوامی عالمی مقابلہ سیرت نگاری میں اولیت کا شرف حاصل ہوا۔ الرحیق المختوم قدرے تفصیلی کاوش ہے۔ اسی فاضل مصنف نے تجلیات نبوت کے نام سے دینی مدارس اور ہائی اسکول کے طلباء اور عامۃ المسلمین کے لیے ایک متوسط بلکہ قدرے مختصر کتاب تیار کی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مصنف نے کمال ہنرمندی سے سیرت کے تمام تر واقعہ کو ایک ایسی نئی ترتیب اور تازہ اسلوب کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اس کے مطالعے سے دل و دماغ پر ایک پاکیزہ نقش قائم ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سیرت نگار کو ایک پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ کتاب کو ایک نظر دیکھتے جائیے، اس میں دعوت اسلام کے تمام مراحل اور اس کی پیش آمد دشواریوں کا مناسب تذکرہ موجود ہے۔ تکالیف اور مصائب کے طوفان میں وحی الہی کس طرح سے نصرت الہی کے راستے پیدا کرتی ہے، اس کا ایمان افروز بیان ملتا ہے۔ واقعات سیرت کی صحت میں مصنف نے مستند ماخذوں تک رسائی حاصل کی ہے، اور اس تلاش و جستجو کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے ہاں اصول دین سے متصادم کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ سیرت نگاری کے اس فن میں صحت واقعات کی تلاش میں یہ احتیاط اور ضبط لائق تحسین ہے۔ تجلیات نبوت کی انہی خصوصیات کے باعث اس کا عربی ایڈیشن تو سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں ایک نصابی کتاب کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے دینی مدارس میں بھی اسے پذیرائی مل رہی ہے۔ فاضل مصنف نے اس اردو ایڈیشن کے لیے تخریج اور تصحیح کا ایک کڑا معیار پیش نظر رکھا ہے۔ اس اہم کتاب کی اس تازہ طباعت میں قارئین کو حوالہ جات اور ان کے ماخذ کا براہ راست علم ہو جائے گا۔ یوں طلباء مدارس اور عامۃ المسلمین یعنی عام مسلمانوں کے لیے اردو زبان میں یہ سیرت کی پہلی مختصر مگر جامع کتاب ہے، جس میں واقعات کی صحت کے ساتھ ان کی مکمل تخریج بھی موجود ہے۔ یہ اہتمام اپنی جگہ اس کتاب کی اہمیت، ثقافت اور استناد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
سیرت نبوی سے شغف رکھنے والے حضرات اس امر سے باخبر ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک مصنف سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے رحمت عالم کے عنوان سے ایک کوشش کی تھی، جسے بہت قبول عام ہوا، مگر اس میں قارئین کو تخریج اور تصحیح کا یہ اسلوب دکھائی نہیں دے گا جو تجلیات نبوت میں اختیار کیا گیا۔ راقم الحروف کے ذاتی ذخیرہ سیرت میں 3000 کے قریب کتب اور رسائل موجود ہیں، مگر میں وثوق کے ساتھ عرض کروں گا کہ تجلیات نبوت صحت واقعات اور تخریج کے اعتبار سے اردو زبان میں موجود بہترین کتابوں میں ممتاز اہمیت اور حیثیت رکھتی ہے۔ دارالاسلام جسے دینی اور دعوتی لٹریچر کو عالمی سطح پر جدید اسلوب اعتباط کے ساتھ پیش کرنے کا شرف حاصل ہے، اس نے تجلیات نبوت کے اس نئے ایڈیشن کو نہایت معیاری طباعت کا کامیاب نمونہ بنا کر پیش کیا۔ اپنے تحقیقی مواد اور لوازم، عام فہم اسلوب اور موضوع واقعاتی ترتیب کے باعث یہ تالیف سیرت انشاءاللہ العزیز نوجوانوں اور عام مسلمانوں میں مقبول عام کا درجہ حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطالعے سے قارئین میں اتباع سنت، اطاعت رسول اور حمیت دین کے جذبات پیدا کرے، اور اس کتاب کے مصنف، ناشر اور منتظمین کی محنت کو حسن قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پروفیسر عبدالجبار شاکر، بیت الحکمت، لاہور۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین وعلی من تبعہم بإحسان من الائمۃ والہداۃ والدعاۃ والاتقیاء والصالحین وعلی من سلک سبیلہم الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پاکیزہ اور بلند پایہ موضوع ہے۔ اس سے مسلمان کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب نبی پر کیا بیتی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی کیسی نسبی اور خاندانی شرافت بخشی، کس طرح وحی اور رسالت اور دعوت دین کے لیے منتخب فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں جھیلیں، کیسے کیسے مصائب برداشت کیے، اور بالآخر کس کس طرح کے انعامات سے نوازے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے فرشتے بھیج کر، اسباب موڑ کر، برکات نازل فرما کر، معجزات ظاہر کر کے کس کس طرح آپ کی نصرت اور تائید فرمائی، اور کتنے بڑے بڑے زور آور لشکروں نے آپ کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے شکست کھائی، یہ ساری باتیں کتب سیرت کے اوراق پر جلوہ فخر نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام سے آج تک اس موضوع پر لکھنے، لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا بڑا اہتمام ہوتا آیا، کیونکہ یہ کام گہرے ایمان اور محبت اور والہانہ جذبہ فنا و فدائیت کا نتیجہ ہے، مگر ہوتا یہ رہا ہے عموماً اس موضوع پر لکھتے ہوئے تحقیق کا اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ افکار و خیالات اور جذبات اور احساسات کی نظر میں جو چیز جچ گئی اسے داخل کتاب کر لیا گیا، خواہ وہ صحت و ثبوت کے لحاظ سے صفر ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بسا اوقات ایسی باتیں بھی قبول کر لی گئیں جو دین کے اصول سے متصادم اور معقولیت کے دائرے سے خارج ہیں۔ اسی کیفیت کے پیش نظر برادر عزیز جناب عبدالمالک مجاہد صاحب مدیر دارالاسلام الریاض نے میرے سامنے یہ تجویز رکھی کہ میں اس موضوع پر اوسط درجے کی ایک کتاب تالیف کروں، جس میں ائمہ فن کے نقطہ نظر سے ثابت شدہ اور مسلمہ معلومات جمع کی گئی ہوں، تاکہ اس سے ہماری نئی نسل اور بالخصوص میٹرک تک کے طلباء سیرت کے باب میں صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ میں نے افادہ عام کے لیے ان کی یہ تجویز قبول کر لی اور اللہ سے توفیق اور اعانت طلب کرتے ہوئے قرآن کریم، معتمد کتاب تفاسیر اور کتب حدیث اور سیرت کی مدد سے یہ کام سر انجام دیا۔
واقعات کی داخلی اور خارجی شہادتوں سے بھی استفادہ کیا اور کوشش کی جہاں تک ممکن ہو اختصار و انتخاب کے ساتھ روایات کے الفاظ اور سابقین کی زبان استعمال کی جائے۔ میں نے بڑی حد تک یہ مقصد پورا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سے مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور میرے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنائے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم۔ صفی الرحمن مبارک پوری، مدینہ یونیورسٹی، مدینہ منورہ، 12 شوال 1415۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا باب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان، نشوونما اور نبوت سے پہلے کے حالات۔ انشاءاللہ اس پہلے باب کو ہم کل سے شروع کریں گے۔ آج یہیں پر کرتے ہیں۔ نسب نامہ مبارک دیکھیں گے، خاندان دیکھیں گے اور اس سے پہلے کے نبوت سے پہلے کے حالات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سیرت نبوی کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو اختتام پذیر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں کہ کیسے ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطابقت رکھتی ہے اور کس طرح ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔